Subscribe to Abdul Rauf channel to watch Abdul Rauf's latest videos. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر ایک مڈل کلاس خاندان میں پیدا ہوا۔ والدین نے اس کو ایک اوسط درجے کے تعلیمی ادارے میں داخلہ دلوایا، لیکن ابتدا میں اس کے ذہن کے اندر کچھ بنیادی باتیں اس طور پر بٹھا دی، ساری زندگی اس کے لیے ایک نعمت کے طور پر اس کے ساتھ رہیں اور انہی باتوں کو وہ بنیاد بنا کر زندگی میں ترقی کرتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ اس کو یہ ابتدا میں بات بتلا دی گئی تھی کہ حالات جیسے بھی ہوں ان سے مثبت طور پر مواقع کو دیکھ کر فائدہ اٹھانا، اور دوسری بات اس کو یہ بتلائی گئی تھی کہ زندگی میں ہر ترقی اور کامیابی محنت، مستقل مزاجی، جد و جہد سے ہی ملا کرتی ہے۔ بغیر محنت کے، بغیر مستقل مزاجی کے اور بغیر جد و جہد کے انسان آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابتدا میں ہی وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، ابتدائی تعلیم میں اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا۔ یہ اس کے خاندان کے لیے تو بہت بڑا سانحہ تھا کہ اس کا والد اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی والدہ نے اس کو بتلایا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اب اس حادثہ اور سانحہ کو ہمیں اسی کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے۔ اب اس سانحہ اور حادثہ سے ہم اس طور پر نکل سکتے ہیں کہ اب وقت آنے سے پہلے آپ اپنے کندھوں کو اس طور پر مضبوط اور توانا کر دیجئے کہ وہ بوجھ جو آپ کا مستقبل میں آپ کے کندھوں کے اوپر آنا تھا، ابھی سے آپ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو اس کے ساتھ اس نے اس قدر محنت شروع کر دی کہ ایک وہ ابتدائی پہلے حصہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہا اور شام کا حصہ کے اندر اسی تعلیم کو بنیاد بنا کر وہ اپنے لیے جو ہے ریونیو پیدا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ٹیوشن پڑھا کر اپنی ضروریات کو پورا کرنا شروع کر دیا، اور ایسے ہی وہ درجہ بدرجہ ترقی کرتا گیا، اور جیسے ہی اس کی ابتدائی تعلیم مکمل ہو گئی اس کو ایک جگہ جاب مل گئی۔ اس جاب کے ساتھ اس نے مزید اعلیٰ تعلیم جاری رکھی، اور جیسے ہی اس کی اعلیٰ تعلیم مکمل ہوئی تو اس کو ایک کمپنی کے اندر ٹاپ مینجمنٹ کی جاب مل گئی۔ گویا کہ اس کی زندگی کے اندر آسودگی آ گئی، لیکن اس محنت نے اس کو اس وقت وہاں پہنچا دیا جب اس کے ہم عصر جو تھے ابھی وہ یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے، وہ پلاننگ کر رہے تھے، وہ یہ بات سوچ رہے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنے اور جہاں پہنچنا ہے۔ تو ظفر اس وقت وہ وہاں پہنچنے کی بنیاد اپنی زندگی کے لیے ڈال چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی والدہ نے اس کی شادی ایک ایسے خاندان کے اندر کر دی کہ جو ظاہری اعتبار سے ایلیٹ کلاس کے اندر شامل ہوتا تھا، جس کے پاس دولت کی کسی طرح بھی انتہا، جس کے پاس دولت کی کوئی حد نہیں تھی۔ لیکن جیسے وقت گزرتا گیا، اب جب ان دونوں خاندانوں کا آپس میں ملاپ ہوا تو جو اس کی بیوی تھی ثنا، تو اس کے ساتھ اس کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ثنا کو تعلیم تو اس کے خاندان نے اعلیٰ دلوائی تھی، لیکن وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئی تھی کہ جس خاندان کے اندر بچوں کو جو ہے نا ان کے ساتھ بیجا لاڈ اور پیار کرنا اور ان کے ناز نخرے اٹھانا شامل تھا۔ تو ثنا جب ظفر کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہوئی تو وقت گزرنے کے ساتھ، کیونکہ اس نے اپنے خاندان کے اندر جس چیز کو دیکھا اس چیز کو حاصل کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا، لیکن ظفر کے پاس آ کر اس کو مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ جب دونوں کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے تو اب دو طرح کی صورتحال ظفر کے سامنے آئی کہ ایک تو یا تو وہ اس رشتہ کو ہی ختم کر دے، جہاں تک کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ظفر کی ماں بھی اس کی بیوی کے لیے بوجھ محسوس ہونے لگی، تو یا تو دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اسی طرح لڑتے جھگڑتے زندگی کو بسر کر دے۔ اب ماں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ بیٹے، زندگی نے تجھ کو ایک اور موقع دیا ہے کہ ابتدا کے اندر تجھے موقع دیا تھا، تو نے مشکل حالات کے اوپر قابو پانا سیکھا تھا، تو نے مشکل حالات کو جیتنا سیکھا تھا، اب تمہارے لیے ایک اور موقع ہے کہ تو نے پہلے جس طرح مشکل حالات کو جیتا تھا اب اس طرح ایک انسان کے دل کو جیتنا ہے، اور انسان کے دل کو جیت کر آنے والے جو لوگوں کو ایسی نسل دینی ہے کہ جس کے اندر تو تاکہ کامیابی حاصل کر سکے۔ جب اس نے یہ کام کر دیا تو اب ان کے لیے ظفر اور ثنا کے خاندان میں یہ بنیاد تھی کہ ان کے انداز فکر اور سوچ و بچار کے اندر دونوں کے اندر جو ہے نا اختلاف تھا، کہ ظفر چاہتا تھا کہ زندگی صرف مادیت کے ساتھ نہیں گزاری جا سکتی، بلکہ انسانی زندگی کے اندر بلند اخلاق، کردار، گفتار، خیرخواہی، ہمدردی کامیابی کے لیے یہ زندگی کا لازمی جز ہے، اور ثنا کے نزدیک صرف مادیت، چیزوں کا حصول، یہی زندگی کی کامیابی کا نچوڑ تھا۔ وقت جیسے ہی گزرتا گیا، جب اس کے والدین جو ہے بیمار ہو گئے، بڑھاپے کی نہج کے اوپر پہنچ گئے، تو ثنا کے 5 بھائی تھے، ان میں سے کسی آدمی نے بوجھ اٹھانے کے لیے جو والدین کا تیار نہ ہوا، حالانکہ ہر طرح کا ان کے پاس مال موجود تھا، لیکن مال موجود ہونے کے ساتھ
وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب ظفر کے لیے یہ موقع تھا، اس نے کہا کہ یہی وہ وقت ہے کہ جب میں اس کے دل کو جیت لوں۔ اس نے یہ کام کیا کہ ثنا کی والدہ کو اٹھایا اور اپنے گھر لے آیا۔ بیٹی کی حیثیت سے اس کے اوپر تو وہ خوش ہو گئی، لیکن ظفر نے اس کی اس طور پر خدمت کرنا شروع کر دی، وہ اس کا حقیقی بیٹا ہے۔ جب ثنا نے اس بات کو دیکھا تو اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ ظفر تو ایک بہت کردار کے اعتبار سے عظیم آدمی ہے، کہ اس نے کوئی فرق نہیں کیا کہ یہ ثنا کی ماں ہے اور یہ میری ماں ہے، بلکہ اس نے اپنی جان مال ہر طرح کی اس کے لیے آسائش پیدا کرنے کے لیے اپنی پریشانی اور اپنے مال کو ہر طرح سے اس کے سامنے نچھاور کر دیا کہ کسی نہ کسی طرح ثنا کی ماں کو راحت پہنچا سکے۔ یہاں سے اس نے اس کے دل کو اس طور پر جیت لیا، یہاں ثنا کو یہ بات محسوس ہوئی کہ ظفر کردار کے اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے، خیرخواہی کے اعتبار سے بحیثیت انسان اس اعلیٰ پیمانے کا، اس اعلیٰ کردار کا مالک ہے کہ جس کی مثال ملنا ممکن نہیں۔ اور زندگی میں کامیابی کے لیے، دوسرے کے دل کو جیتنے کے لیے انسان کے پاس صرف مال کا ہونا، صرف مادی اشیاء کا ہونا، صرف زندگی کو ظاہر کے اعتبار سے دیکھ کر آگے بڑھنے کی جستجو ہونا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ انسان حالات کے اوپر قابو تبھی پا سکتا ہے جب وہ محنت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرے اور اس کے ساتھ وہ دوسروں کے متعلق ہمدردی، خیرخواہی چاہے۔ اب ثنا نے اس کے اوپر کیا کیا، اپنی ساس سے اور ظفر سے اپنے سابقہ رویے کے اوپر معافی مانگی اور اپنے گھر کو ایک پرسکون جنت بنا دیا، اور کچھ ہی عرصے میں اللہ نے اس کی گود بھر دی۔ اب ظفر کی ماں اور ظفر کی بیوی ایک اور اعلیٰ درجے کے انسان کی پرورش کر رہی ہیں جو آنے والی نسل کے لیے مثال ہوگا، اور یہی چیز زندگی کی کامیابی کے لیے بنیاد ہے کہ انسان حالات سے بھی نہ گھبرائے، محنت کو مسلسل کرتا رہے، اور دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات نہ صرف اس کے سینہ میں موجزن ہوں بلکہ اس کا عملی طور پر ضرورت پڑنے کے اوپر مظاہرہ بھی کرے۔ اس سے وہ ہر طرح کی کامیابی دنیاوی زندگی میں بھی حاصل کرتا ہے اور اخروی زندگی میں بھی حاصل کرے گا۔